بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام اور عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ انڈین چینل کے پروگرام ملاقات با امام زمان علیہ السلام میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج چوتھی شب ہے ماہ رمضان کی، شب جمعہ امام زمان سے منسوب کی جاتی ہے۔ شب جمعہ، روز جمعہ، اور روز جمعہ کو ہی امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہی جمعہ ہے، امام کا ظہور ہو جائے، دعا کیجیے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی معرفت، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بے شمار حدیثیں بیان کرتی ہیں کہ اپنے وقت کے امام کو پہچانو۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ ہے ملاقات امام۔ ایسے لوگ جنہوں نے امام سے ملاقات کی یا امام نے ان کی مدد کی، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیا، ایسے واقعات پڑھ کر سن کر ہمیں بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ امام ہماری حفاظت کر رہا ہے، وہ ہماری دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو حل کرتے ہیں، چونکہ اللہ نے انہیں قدرت عطا کی ہے۔ ان واقعات سے بس مقصد یہی ہے کہ ہماری زیادہ سے زیادہ معرفت میں اضافہ ہو۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ شیعہ انڈین چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ اگر آپ نے اسے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اپنی رائے ضرور دیں کہ یہ واقعہ، یہ ہمارا جو پروگرام ہے آپ کو کیسا لگتا ہے۔ چلیے آتے ہیں اب آج کے واقعے کی جانب۔ آیت اللہ آقا شیخ حاج محمد علی آرا کی حوض علمیہ کم کے بزرگ علماء میں سے ہیں۔ ان کے علم و تقوی میں کسی کو شک نہیں ہے۔ مؤلف کتاب گنجینہ دانشمندان جلد دوم میں صفحہ 64 پر نقل کرتا ہے، منگل کی رات جو 1393 ہجری 26 ربیع الثانی مؤلف کے لیے بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی آقا حاج آرا کی زوجہ ہے، چاہتی تھی کہ مکہ مکرمہ حج کے لیے جائے، اور ڈرتی تھی کہ حاجیوں کے ہجوم کی وجہ سے طواف کعبہ کاملاً راحت کے ساتھ انجام نہیں دے سکے گی۔ میں نے اسے کہا، اگر تم یا حفیظ یا علیم کا ذکر کرتی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ مکہ مکرمہ پہنچی، حج و زیارت کے بعد واپس وطن لوٹی۔ ایک دن میرے سامنے بیان کیا کہ میں نے اس ذکر کی وجہ سے بحمدللہ اپنے اعمال حج بالکل آرام کے ساتھ ادا کیے ہیں۔ حالانکہ ایک دن طواف کے وقت کچھ سوڈانیوں کا بہت ازدحام تھا۔ طواف شروع ہونے سے قبل میں فکر کر رہی تھی کہ میں اس ہجوم میں آج کیسے طواف کروں گی۔ افسوس کہ میرے ساتھ محرم بھی کوئی نہیں جو میری حفاظت کرے تاکہ لوگ اوپر نہ گریں، کسی سے دھکا نہ لگے۔ اسی سوچ میں تھی کہ اچانک میں نے ایک آواز سنی، کسی نے مجھ سے کہا، حضرت امام زمان علیہ السلام کا وسیلہ طلب کرو تاکہ راحت کے ساتھ طواف انجام پا سکے۔ میں نے پوچھا، امام زمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ جواب ملا، یہی آقا و مولا ہیں جو تمہارے پاس سے گزر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا میرے آگے ایک سید بزرگوار چل رہے ہیں اور ان کے ارد گرد تقریباً 1 میٹر کی جگہ خالی ہے۔ کوئی آدمی اس جگہ میں داخل نہیں ہوتا۔ وہی صدا آئی، مجھے کہا، تو اس حریم خالی جگہ میں داخل ہو جا اور آقا مولا کے پیچھے پیچھے طواف کر۔
میں اس حریم میں داخل ہوگی، حضرت امام ولیس علیہ السلام کے پیچھے چلتی رہی۔ میں اس قدر نزدیک تھی کہ حضرت کی پشت پر میرا ہاتھ پہنچ جاتا تھا۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ ان کی ابا کے ساتھ مس کر کے اپنے چہرے پر ملا اور کہتی تھی، میرے آقا و مولا آپ پر قربان جاؤں، اے امام زمانہ علیہ السلام آپ پر فدا ہو جاؤں۔ میں اس قدر خوش تھی کہ آقا و مولا کو سلام کرنا بھی بھول گئی۔ مختصر یہ کہ میں نے طواف کے ساتھ چکر اسی طرح آرام و سکون کے ساتھ پورے کیے۔ اس قدر ازدحام کے باوجود کوئی شخص میرے ساتھ نہیں ٹکرایا، بغیر کسی زحمت کے طواف کو مکمل کیا۔ اور میں تعجب کرتی تھی کہ اتنی جمعیت ہونے کے باوجود کوئی آدمی بھی اس جگہ داخل نہیں ہوتا، چونکہ حضرت سے التجا کرنے والی وہی ایک تھی اور کسی نے وسیلہ طلب نہیں کیا تھا، اس لیے اور کوئی شخص اس حریم میں داخل نہیں ہوا۔ اس طرح انہوں نے اطمینان سے طواف کیا امام زمانہ کے ساتھ۔ دیکھا آپ نے مومنین اکرام دوستوں کہ اگر ہم پریشانیوں میں امام کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوتے، صبح و شام ہر وقت تم پہ تمہاری نگہبانی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایسے امام کو، اپنے ایسے رحم دل امام کو اپنی دقتوں میں، اپنے مسائل میں، اپنی تکلیفوں میں، خوشی میں، غم میں انہیں یاد کریں اور ان سے التجا کریں، ان کی معرفت زیادہ حاصل کریں، کیونکہ ان کی معرفت ہی ہمارے اعمال کو قبول کروائے گی۔ اگر ہم نے اپنے امام کو نہیں پہچانا تو گویا ہم جاہلیت کی موت مریں گے، اور اس پہ خوشمت ہو جائے کوئی کہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ نہیں، جاہلیت یعنی جو رسول اکرم سے پہلے کا زمانہ تھا، جو اسلام سے دوری کا زمانہ تھا، یوں کہہ لیجئے کہ ہم اسلام پہ ہی نہیں مریں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں، ان کی معرفت حاصل کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ شب 4 ہے، یہ ماہ رمضان کی دعاؤں کا مہینہ، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس دوران ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آقا امام کے ظہور کی بھی دعا کریں اور اپنے مسائل کو ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ بھی حل ہو جائیں۔ بہرحال آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پھر کسی واقعے کے ساتھ آئیں گے، آپ کے حضور میں پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنی رائے ہمیں ضرور دیں اس پروگرام کے متعلق۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، خدا حافظ، التماس سے دعا۔